آئیے ملتمس ہوں عالم اسلام کے معروف مذہبی اسکالر یادگار اسلاف الحاج پیر مفتی محمد اجمل رضا قادری صاحب سے آپ کو مائک پیش کرتا ہوں. نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. آپ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. سارے بولیے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا سارتن رسول لبیک 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 یا الحمدللہ. الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما عالی مرتبت ذی احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی ہوئی اس خوبصورت بزم میں اور آپ حاضر ہیں. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے، مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ہر ریاکاری سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی تشہیر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. یہ بزرگ تھے، تشریف لائے. جب کوئی نذرانہ دے تو اسے قبول کرنا حضور کا حکم ہے، لیکن دوران محفل آپ نہ اٹھیے گا پیسے لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری آپ تقریر ہی سنتے رہیں. میرا رہائش کا یہاں سے 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے. پیسوں کا حساب کتاب لگا کے اگر نکلتا تو پھر تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، تو ماحول اور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سنا کریں، اور میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، مشورہ ہے کہ نذرانے کا وہی انداز اختیار کریں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. وہ جو آپ کسی کو دینا چاہیں، جب دینا چاہیں اس وقت دیں. دوران محفل جب یہ کام ہوتا ہے نا تو پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس بھی نوٹوں کی دتھی ہوتی تو میں فرنٹ سیٹ پہ ہوتا. جی میں تو منع کر رہا ہوں، آپ تشریف رکھیں، اللہ جزائے خیر دے. میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، اللہ برکت دے. اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پھر میلاد کی محفلوں پہ بھی نوٹوں والوں کا قبضہ ہو جاتا ہے.
اور نعت خواں کو پھر اس کا نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ شعر میں سیٹھ صاحب کی نظر کرتا ہوں، تو یہ سارے مسائل اس وقت بنتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کام کو رہنے دیں، اور ویسے بھی اللہ بڑا کریم ہے، جب بندہ بندوں کی جیبوں پہ نظریں ڈالتا ہے تو اس کی بھوک نہیں جاتی، اور اگر وہ سیدھا مصطفیٰ کریم سے لے کے کھاتا ہے تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میرے امام کا عقیدہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، چند دوست اگر میری چند باتیں سمجھ جائیں تو یہ بہت بڑا خزانہ ہوگا میرے لیے۔ بھائی، قرآن مجید نے فرمایا کہ اے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا بے شک آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں۔ محبوب جو عظیم اخلاق تھے وہ ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ اپنی امت کو دکھایا، میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ حضور کی ہر بات ہی معجزہ ہے، اور محبوب کے وجود کا ہر عضو بھی معجزہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے ایک الگ مضمون بھی قائم فرمایا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے اپنوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، اپنوں نے، قریش مکہ نے، اپنوں نے کیا دلیل ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان سے کہیے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں باہر سے نہیں آیا، میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر گزاری ہے، میں تمہارے بیچ رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، میں تمہارے بیچ رہا ہوں، میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میرے جیسا کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، فرمایا دیکھ لو میں تمہارے بیچ رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تم نے دیکھا ہے، غور کرو، تمہیں عقل نہیں، اس کو سوچو۔ گویا محبوب نے اپنے اخلاق کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، بڑا اخلاق ہے جی اس بندے کا، بڑا میٹھا بولتا ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ صادقہ بات کی، رحیم یار خان کی، ملتان شریف کی کسی بڑی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائیں تو کپڑے والی دکان تھی، آپ نے دکاندار سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا دکھاؤ، اس نے 1 تھان 2 تھان 4 تھان دکھائے، تو آپ نے کہا نہیں یار یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا انکل آپ ٹھہریے میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اٹھا کے لایا، آپ نے سارے تھان کھلوائے، کہا بیٹے تجھے پہلے بھی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ اب وہ پھر بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ آپ سے کہے گا کہ چاچا جی آپ اس طرح کرنا، اگلے ہفتے آنا، میں انشاءاللہ نئے کپڑے بھی لانے والا ہوں، پیش کریں گے آپ کو۔ لیکن جیسے ہی آپ دکان سے نیچے اترے تو اس نے کہا ایک سوٹ خریدنا ہوتا ہے پر بندوں کے نخرے ہیں کہ کہیں قابو ہی نہیں آتے۔ یہ بتائیے کہ یہ اس کا اخلاق ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ اس کے مالک نے اسے کہا ہے کہ تو نے گاہک کے ساتھ برا نہیں بولنا، گاہک جاؤ جو مرضی کرے۔ 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے جہاز کے عملے کی، اور میری طرح کا جو بندہ 25,000 کی ٹکٹ لے کے جہاز پہ بیٹھتا ہے نا، وہ جو مرضی کہے، جہاز کے عملے کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے بولنا نہیں، جی سر کرنا ہے۔ تو یہ اخلاق ہے، یہ کیا ہے؟ میٹھا بولنا اخلاق کا ایک جز ہے، پر یہ کل اخلاق اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ میری طرح کا جو نقیب محفل ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے ہر ایک کوئی پروٹوکول دینا ہے۔ تو کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح کے جن کو پروٹوکول دینے کو نہیں بھی دل کرتا، اب یہ ڈیوٹی ہے، محفل والے مجبور کرتے ہیں، آپ کیا کریں بھائی؟ اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے۔ امت مسلمہ میں آپ اخلاق صرف اس کو نہ سمجھیں کہ میٹھا بول کے اپنا کام نکال لیا، مطلب کے لیے ہر ایک کو سلوٹ کر لیا تو آپ با اخلاق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ میرے محبوب نے بتایا ہے کہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، حضور نے بتلایا ہے کہ پورا تولنے کا نام اخلاق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سننا دل کے کانوں سے، حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جو اللہ تجھے دے دے اس پر اپنے رب سے راضی رہنے کا نام اخلاق ہے، حسد نہ کرنے کا نام اخلاق ہے،
تکبر سے بچ جانے کا نام اخلاق ہے. بڑی ضرورت ہو، بڑی ضرورت اپنے آپ کو، لیکن اپنے بھائی کی مجبوری سمجھ میں آ جائے تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر اپنی ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کو دے دینا، یہ بہت بڑا اخلاق ہے. تو ہم لوگوں نے نہ کہا میٹھا بولتے رہو، چوری جتنی مرضی تیز رکھو، عمرہ حج کرتے رہو، باقی جو دل میں آئے کرو، قربانی والے دن بکرا وقت پہ لے آؤ، لیکن باقی جو طبیعت چاہے وہ. بابا بلے شاہ صاحب کہا کرتے تھے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو پلا ایک ہی کیتی جاندے ہو. بھائی یہ کو بات تو نہ ہوئی کہ بھائی روتا رہے اور تو کہے میں نے 3 دمبئی کرنے ہیں عید پہ. بھائی کی بیٹی شادی ہونے والی رہتی ہے اور تو کہے نہیں میرا ہر سال کا حج قضا نہیں ہونا چاہیے، تو اسلام تو اس اخلاق کی اجازت نہیں دیتا. حج تو عمر میں ایک دفعہ فرض کیا. تھوڑا سمجھیں، کردار کو سنوارنے کا نام اخلاق ہے، کردار کو سنوارنے کا نام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ میرے محبوب کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نوکری کی نبی کریم علیہ السلام کی. میں نے بڑے جملے سنے نبی پاک سے، بڑی باتیں سنی. ایک لفظ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ شے نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ جملہ میں نے اپنے نبی سے کبھی سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ہر چیز حضور دیتے تھے. لیکن ابو داؤد شریف میں ایک انوکھی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. نوجوان ذرا میری بات پہ غور کریں. نوجوان، میں اپنی ملت کے جب بھی کسی نوجوان سے پوچھتا ہوں نا تو کیا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں نے نا کاغذ جمع کرائے ہیں، باہر جانا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تیرا وطن ہے، یہاں کام کس نے کرنا ہے؟ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرا بڑا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے تو میں گھر کے کام کاج دیکھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو صاف کہہ کہ میں بڑے کے پیسوں پہ گزارا کرتا ہوں. صاف کہہ. سہارے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، سہارے بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، رات کو جھوٹی خوابیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ کرے میں سویرے اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں ہی کھلے، میری وہ لندن والی پھپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بن جائے گا. سیاسی شادیاں ہونے لگی ہیں، سیاسی. پتہ ہوتا ہے کہ اس بیٹی کا ہمارے گھر میں گزارا نہیں ہوگا لیکن سامان ذرا زیادہ لائے گی، ذرا 4 کروڑ آ جائیں گے تو میرے بچے کا نظام بن جائے گا. تو آپ نے تو لکڑیوں سے شادی شروع کر دی. پتہ تھا کہ کام نہیں چلے گا. وہ مزاج ایک جیسے نہیں. سہارے ڈھونڈنا، مانگتے پھرنا، ہر وقت دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، اسلام نے تو پسند ہی نہیں کیا. سنے ابو داؤد شریف میں حضرت حکیم بن حزام، بخاری میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں دروازہ رسول پہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ کسی بندے سے کبھی سوال نہ کرنا. بندے سے کبھی سوال، ایک ہے اولیاء اللہ سے سوال کرنا. وہ جو اولیاء اللہ کا سوال ہے نا، وہ چونکہ اولیاء اللہ ہے تو وہ دراصل اللہ سے ہی سوال ہے، کیونکہ ان کی طاقت ذاتی نہیں، ان کی تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے نا. لیکن دنیا داروں سے، سیٹھوں سے، نوابوں سے، مہاراجوں سے مانگنا. حضور نے فرمایا حکیم کسی سے سوال. حضرت حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. بوڑھے یارو جوان ہو جاؤ گے اگر جو اللہ نے دیا اس پر گزارا کرنا سیکھ جاؤ گے. آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا اگر آپ لالچ چھوڑ دیں گے. تو کوئی اس سے بڑا طاقتور دنیا میں ہے ہی نہیں. جو بندہ لالچی نہیں وہ دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہے، سب سے مضبوط. حضرت حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے. ہاتھ کے اندر درہ پکڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا. حضرت حکیم بن حزام نیچے اترے، قریب ہی آپ کا خادم غلام بھی کھڑا تھا. وہ درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو چونکہ بڑھاپا تھا، اوپر چڑھنے لگے تو چڑھا نہیں جا رہا. جدوجہد کر کے چڑھے. غلام عرض کرنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ میں کھڑا جو تھا مجھے حکم دے دیتے تو میں پکڑا دیتا. اتنی تکلیف ہوئی دوبارہ چڑھنے میں، تو پکڑنا تو ایک درہ ہی تھا.
حضرت حکیم بن حزام فرمانے لگے وجود کو تکلیف ہوئی ہے پر دل میرا بڑا مطمئن ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے رسول کریم سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی دنیا داروں سے سوال نہیں کروں، میں تیرا محتاج کیوں بنوں، مجھے تیری کیا ضرورت ہے، تھوڑی تکلیف ہی ہوئی ہے نا، ایسے ہی کمزور اور محتاج نہ بنے۔ حضرت ثوبان بن مالک، تھوڑی ایکو کم ہو جائے جی ساؤنڈ والے بھائی، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا، میں نے کہا محبوبہ میں تو غلام ہوں، میں کر لیتا ہوں، چلیں آپ رہ نہیں دیں، مجھے حکم کریں میں اور آپ کے ساتھ وعدہ، فرمایا ایک تو کر ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں، حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے زندگی میں دنیا داروں سے مانگنا نہ، تو دنیا داروں سے سوال نہ کرنے کا وعدہ کر، میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک ہے دین کے لیے کسی کو ترغیب دلانا، وہ تو حضور نے بھی کہا ہے نا کہ کنواں خرید دے گا کوئی تو میں اسے جنت دوں گا، کسی کو مسجد کی مدرسے کی ترغیب۔ ایک ہے ذات کے لیے مانگنا، کشکول طلب دراز کرنا، تھوڑا سا بچیں۔ آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی فون کر کے یہ کہتا ہے کہ تقریر کرانی تھی، اللہ رسول کا نام سننا تھا، بتائیے آپ کا ریٹ کتنا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے نا جوتے اٹھائے ہیں اور سر پہ مارے، یعنی اب رب رسول کا نام بھی لوگ پیسے لے کے بات کریں گے، یہاں تک بات نیچے جائے گی، یہاں تک ہم نیچے اتر گئے ہیں کہ اب لوگ ریٹ پوچھیں گے کہ آپ کا ریٹ کتنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے کہا یار میں آ جاؤں، کہنے لگا بڑا لمبا سفر ہے آپ پہلے بتائیں، اور میں نے کہا میں آ جاؤں گا، کہنے تسی لیندے کچھ نہیں پھر تسی آؤندے بھی نہیں، مشکل ہی ہے، اور میں نے کہا میں آ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں، کہنے لگے نہیں جی کچھ تو بات کریں، میں نے کہا چلو 2 کروڑ روپیہ دے دو، کہنے لگا جی یہ تو زیادہ ہی ہے، تو میں نے کہا دین بیچنا ہے تو پھر بندہ تھوڑی کمائی تو کر ہی لے نا، اب 20-25 ہزار روپے بکنے والا تو ویسے ہی بڑا عجیب لگتا ہے، اس نے کمایا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اہل سنت کے بڑے زبردست تعلیم ہوئے، علامہ ارشد القادری رئیس القلم کہا جاتا تھا، یہ علماء جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو نا جمشید پور جلسے پہ بلایا، توجہ ہے میرے دوستوں کی، فرماتے میں نے جلسے پہ بلایا تو جب حضرت جانے لگے تو میں نذرانہ دینے لگا، نذرانہ تو سنت ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا عمر اگر خود بخود کوئی دے تو لے لیا کرو، سمجھو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، لیکن مطالبہ نہ کرو۔ فرماتے میں نذرانہ دینے لگا تو میں نے حضرت کے وہ لفافہ جب تھمایا تو فرمانے لگے ارشد القادری یہ کیا ہے، تو مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا۔ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم کے چہرے پہ جلال آیا، وہ لفافہ لپیٹ کے میرے جیب میں ڈالا اور فرمانے لگے کیا کہا کرایہ، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ سنیں اللہ آپ کو جزا دے، سنیں اللہ برکت دے۔ آپ بھائی اخلاق یہ ہے کہ تو جد و جہد کر، تو محنت کر، تو کوشش کر، تو ہمت کر۔ یارو کبھی مزدور کو دیکھا اپنے مزدوروں کو، جو لوگ ہوٹل میں جا کے تکا کھاتے ہیں نا، تکا بوٹی رات کو، اور کڑھائی کھاتے ہیں اور بڑا مہنگا کھانا کھاتے ہیں، ان کو آپ کبھی دیکھیں گے وہ اتنی بسم اللہ نہیں پڑھتے توجہ سے، لیکن مزدور نا بیچارہ صبح جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو 2 روٹیاں پونے میں باندھ کے لے جاتا ہے، اور بیچ میں اچار رکھا ہوتا ہے تو دوپہر تک وہ اچار پونے کو بھی لگ جاتا ہے، تو پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، پھر وہ جب ٹوٹی پہ ہاتھ دھوتا ہے تو دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر وہ سٹیل کے گلاس میں پانی بھر کے پاس رکھتا ہے، آپ یقین کرو اس درد سے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے کہ لگتا ہے کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہی کھانے لگا ہے، اور پھر اس کا شکر اس کے جملوں میں نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے بھی ٹپکتا ہے، آنکھوں سے بھی۔ جس کو آپ 50,000 روپیہ دیتے ہیں نا، وہ تھوڑی پیسوں کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ تو کہتا ہے اکاؤنٹ میں کرا دو، ختم ہو گئی بات، اکاؤنٹ میں۔ لیکن ریڑھی والے مزدور کو جب 600 روپیہ شام کو ملتا ہے نا، تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے یوں کہ، اور پھر یوں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، یہ جو محنت کر کے روٹی کماتا ہے یہ اللہ کا یار ہے، یہ رب کریم کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر،
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن آپ پکے جنتی ہیں پر صحابہ میں سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی۔ فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دے کے جانا ہے۔ ہینڈ کیری والا تو نہیں نا کھڑا ہوتا ایئرپورٹ پہ زیادہ دیر، اس کے پاس تو چھوٹا سا بیگ ہے وہ تو آ جائے گا۔ اور جس نے 15 دن کے عمرے میں 1.5 من کی شاپنگ کی ہے وہ تو رٹا ڈال کے کھڑا ہے کسٹم والوں کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے ایسی بھی کنز المال میں کہ محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں میں سے پہلے نمبر پہ بلال حبشی جنت میں جائیں گے۔ مال ہی کوئی نہیں تو ہینڈ کیری بیگ ہے تو وہ جا رہے ہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے۔ نہ کوئی ساڈا دردی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ تھوڑی خودداری، رند مزاجی، تھوڑا اپنی مستی میں مست رہنا سیکھو۔ یہ لالچ کا دھندا، لالچ کا ماحول، جیبوں پہ نظریں، سیٹھوں کی خوش آمدیں، چودھریوں کا بڑا پن اور جناب پیچھے پیچھے بھاگنا، اس سے تھوڑا نکلیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ خوشی سے سویا کریں گے، آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ کی زبان تھک گئی ہے۔ اس لیے کہ جب جھوٹے کی تعریف کرتے ہیں لوگ تو زبانیں تھکتی ہیں، اور جب محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ زبانوں کو قوت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ کی تعریف کریں، حضور کی نعت پڑھیں، بس کریں، نکلیں اس کام سے۔ یقین کریں اتنے بڑے علامہ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، لیکن کوئی سیٹھ انہیں نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، ذرا شرم سی آتی ہے یار۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ علامہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اور یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے مولویوں کو یوں کرنا چاہیے، مولویوں کو یوں کرنا۔ تو اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھ، اگر تجھے شوق ہے نا علماء کو نصیحت کرنے کی تو پہلے اس درجے پہ تو بھی کسی مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کر، قرآن و سنت کی روشنی حاصل کر۔ کبھی کسی سواری نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا ہے؟ وہ بندہ کہ جی میں پی ایچ ڈی ہوں تو پائلٹ کو جا کے مشورہ دوں، وہ کہتا چلو کیبن سے نکلو، تم پی ایچ ڈی ہوگے تو کسی اور شعبے میں ہوگے، یہ جہاز چلانا میرا کام ہے، اگر شوق ہے تو سیکھ لو، یہ رسول اللہ کا دین ہے، جو اس کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ میرے نبی کے دین کی بات کرے گا۔ عجیب منظر ہے نا جی، انجینئر کہہ دے کہ دیوار یہاں رکھو تو لوگ وہیں رکھتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں جی میں سمجھدار ہوں وہاں نہیں ادھر رہے گی، اتنا سریا ڈالنا ہے تو اتنا ہی ڈلے گا چونکہ وہ انجینئر ہے۔ تو علامہ صاحب مسئلہ بتائیں تو بندے مشورہ دینا شروع کر دیتے، اور بھائی ایسا نہ کرو، یہ دین ہے، ہر شعبے کے اپنے اپنے تقاضے، نکلیں تھوڑا باہر آئیں پیارے بھائی، تھوڑی توجہ کریں، یہ خودداری سیکھو، عزت نفس سیکھو، وقار سیکھو۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی نے ہاتھ پھیلائے، کہا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، کچھ چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، کہ وہ دروازہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ وہ پچھلے والوں کی کوئی ہاں نہ نہیں ہمیں وصول ہو رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنیں جی، حضرت انس فرماتے ہیں صحابی آئے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو محبوب نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں۔ اتنے لوگ روتے ہیں نا شام کو بڑے غریب ہیں، وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں سے بات کر رہا ہوں، غریب ذرا زیادہ توجہ کریں، جو روز رو کے سوتے ہیں کہ میں بڑا غریب ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ دیانتداری سے بتانا کوئی اتنا غریب ہے محفل میں بیٹھا جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ بولے، لیکن ہر چوتھا آدمی غریب ہے اور رو رہا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، تڑپ رہے ہیں، عادت بن گئی ہے، مزاج بن گیا ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل اور ایک پیالہ۔ حضور نے فرمایا لے کے آؤ۔ حضور خودداری سکھاتے اپنی امت کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ لے کر کے آئے، حضور نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیچنے لگے ہو، بولی لگا دی۔ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 دینار والے کو بیچ دیا اور اس کو کہا جا 1 دینار کی گھر روٹی لے جا آج شام کی اور 1 دینار کا کلاڑا لے کے آ۔ وہ کلاڑا لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا وہ لایا اور دستہ نبی پاک نے دست مبارک سے لگا کے دیا، خود دستہ لگا کے دیا۔ فرمایا وہ رسی پکڑ، یہ کلاڑا اٹھا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچا کر، کھایا بھی کر اور کھلایا بھی کر، پہنا بھی کر اور پہنایا بھی کر۔ اور میرے بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، وہ ایک شاعر کا ایک جملہ، کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھولتی نہیں۔ شاعر بڑا غریب تھا، یہاں جو شاعر بیٹھے ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا تو اپنا بڑا اچھا ذوق ہے شعر کا۔
ناراض نہ ہو جائیں. لیکن وہ کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا چادر سی اوڑھ لیتے ہیں اور 15 دن غسل بھی نہیں کرتے. ان پہ ترس آنے لگتا ہے لوگوں کو. تو وہ شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی جاتے جاتے 5 روپے رکھ گیا غریب سمجھ کے. پر شاعر نے بات بڑی شاندار کر دی. فل بدی مصرا کہا, آواز دی اس سیٹ کو, یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار تو غریب تھا تو میں تجھے دے گیا ہوں. اس نے بہت ہی بڑی بات کر دی. کہنے لگا اگر میں غریب ہوں گا تو رب سے مانگوں گا, رب کے رسول سے مانگوں گا, تجھ سے میں کیوں مانگوں, اٹھا اپنے پیسے. اس نے کہا تو غریب ہے. تو کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہاں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں تو خدا والا ہوں, گنبد خضرا والے محبوب کا غلام ہوں. مجھے دنیا داروں سیٹھوں نوابوں سے مانگنے کی کیا ضرورت. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں کاٹ, کھا بھی اور کھلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی, اور 15 دن نظر نہ آنا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے. حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور یہ جملہ امام سیوطی کا ہے در منصور میں. یہ جملہ, اگلا جملہ آپ نے ایک جملہ بڑھا کے لکھا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے رکھ لیں, اصحاب صفا کے لنگر میں میرا بھی حصہ ڈل جائے گا, میری طرف سے رکھ لیں. کیوں کمزور ہو کے جیتے ہو, کچی کلی ہو دیانت داری کی. وہ بے ایمانی کے محل سے بڑی شاندار ہوا کرتی ہے. رزق حلال کا اچار بندے کو اتنی قوت دیتا ہے, اتنی قوت کہ لوٹ مار کا مٹن بھی وہ قوت کو پتہ نا. ایک لقمہ حرام کا اندر جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تھوڑی مہربانی کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. تھوڑے ایک حدیث پڑھنے لگا وہ ترغیب و ترہیب سے, تھوڑا غور کرنا ہے آپ نے. حضور نے ایک دعا مانگی تھی, شاید میں بھی شاید آج یہ دعا نہ مانگ سکوں, پر نبی پاک نے مانگی ہے. توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا اے اللہ میری اہل بیت کو زیادہ پیسے نہ دینا, انہیں ضرورت کے مطابق روٹی دینا. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں, قربان جاؤں محبوب آپ کی شان پر, کہا یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت میرے گھر والوں کو فاقہ دینا. اور یارو یہ فقیری تو مصطفیٰ کی پیاری بڑی ہے. یہ تو نبی پاک نے مانگی ہے اللہ سے, اپنے گھر والوں کے لیے فقر مانگا ہے. ورنہ سیدہ فاطمہ مجبور تھیں مہینہ فاقہ کرنے پر. وہ تو اشارہ کرتی تو جنت کی حوریں سارا جنت کا سامان لے کے خدمت میں حاضر ہو جاتی. فقیری پسند ہے نبی کریم. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا تھا؟ کرتا ہے ویسے امیروں کا غریب ہونے کو دل, اور غریبوں کا امیر ہونے کو. بلا وجہ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کے محلات دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, بلا وجہ. یہ ہم اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ اس کا بیٹا آگے نکل گیا, کہاں آگے نکل گیا؟ اگر تو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے. اگر اس کی نظر میں حیا ہے اور جوانی کے باوجود جھکی ہوئی نظریں ہیں تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے. اور اگر نوٹوں میں اور مال میں آگے نکل گیا وہ تو فرعون بھی بڑا آگے تھا, وہ تو نمرود بھی بڑا آگے تھا, وہ تو قارون بھی بڑا آگے تھا. یہ کو ترقی ہے؟ یہ تو کافر کے پاس پیسہ آج بھی مسلم سے زیادہ ہے. فقط اسی کو ترقی نہ سمجھے. ہاں رزق حلال ہو جتنا مرضی ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بڑی دولت تھی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑی دولت تھی. ہر بندے کی دولت ناجائز نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. تو کسی نے کہا, یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے, البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, کسی نے کہا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ کہنے لگے ایک دن بڑا ہی دل کیا تھا. اب وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضرت سعد انصاری نبی کریم سے ملنے آئے, حضور سے ملنے آئے, تو انہوں نے نا حضور سے ہاتھ ملایا. اب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے زمانے میں تو وزیر سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے اور پیر صاحب سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے. کھاتا ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے جی. شہنشاہی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری, ہر طرف ہی معاملہ عجیب و غریب ہے. حضرت سعد انصاری نے نا حضور سے ہاتھ ملایا. توجہ ہے میرے دوستوں؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ہاتھ ملا کے وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگے, میں دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور محبوب نے نا ہاتھ پکڑ کے کھولا. فرمایا یہ کیا ہے؟ موٹے موٹے چھالے تھے ہاتھوں میں. چھالوں والو یہ چھالے بڑے شاندار ہوتے ہیں, یہ چھالے اتنی قیمتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ بھی رہا کرتے تھے.
ہر جگہ بیان ہوتا ہے نا سیدہ پاک کی شان، یہ بھی بیان کیا کرو کہ بی بی صاحبہ اتنا کام کرتی تھی کہ چھالے پڑ جاتے تھے. چھالے، ہر آدمی کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، پر کسی کے بھی ہاتھوں پہ چھالے تو نہیں نا. پر میرے محبوب کریم کی صاحبزادی کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے. حضرت سعد انصاری کے ہاتھ میں چھالے تھے. محبوب کریم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور کو سارا ہی پتا ہے، اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں، پر صحابہ پر واضح کرنے کے لیے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچوں کا باپ ہوں، پھاوڑے کے ساتھ، کئی کے ساتھ، کدال کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں. محبوبہ کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں نے کائنات میں نرالا ہی رنگ دیکھا. یہ منظر شاید دھرتی میں میرے علاوہ چند لوگوں نے دیکھا ہو. فرماتے وہ کریم رسول جن کے قدموں کی تلیوں کو حضرت جبریل چومے، میں نے دیکھا کہ محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں بس پھر مجھے یوں لگا فرشتے اتر آئے ہیں اور جناب سعد کے مقدر پر سلامی پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں اس وقت میرے اندر سے آواز آئی کاش آج میں بھی غریب ہوتا، کاش میں غریب ہوتا، آج غریب یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی. اور بھائی نکلیں اس کام سے. آپ یقین کریں اتنا شوق ہو گیا لوگوں کو، کبھی ایم این اے کے ساتھ فوٹو لگائی ہے، کبھی ایم پی اے کے ساتھ فوٹو لگائی ہے. اپنے شہر کے موچی کے ساتھ بھی تصویر کھینچ کے لگایا کریں، اس لیے کہ وہ محنت کر کے روزی کماتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ بڑا شاندار آدمی، اس نے کسی کو لوٹا نہیں، اس پر کوئی مقدمہ نہیں، وہ کسی جگہ آزمائش کا شکار نہیں. وہ جو آرے پہ کام کرنے والا مزدور ہے اس کو بھی کبھی جا کے ملا کریں. اور جو آپ کے گھر میں اینٹیں رکھتا ہے نا، اینٹیں، وہ بھی بڑا شاندار آدمی ہے. حاتم تائی بڑا سخی تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی سخاوت کی تعریف کی. جب عدی بن حاتم کے بیٹے کلمہ پڑھنے آئے تو محبوب نے فرمایا تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفتیں تھیں، کاش وہ مسلمان ہوتا، کاش وہ مسلمان ہوتا. حاتم تائی بڑے سخی تھے. کسی نے ایک دن پوچھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ تو حاتم تائی کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا کس طرح؟ تو حاتم کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو ہر بندہ ہی آیا تھا. میرے دل میں خیال ابھرا کہ پتہ تو کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلا شہر کے اندر تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی نا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا. میں نے اس کو کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا حاتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو کہنے لگا پتا تو مجھے ہے، پر بیٹے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. اب یہ مفت کے دسترخوان پہ نا مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا. صحیح بتانا، ولیمے کی روٹی بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے یا رات کا سالن گھر میں پڑا ہو اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو بندہ کہے ذرا 2 روٹیاں تو پکا دو؟ ولیمے کی روٹی کا زیادہ چسکا یا بھوک لگی ہو تو اپنے گھر کے رات کے سالن کا زیادہ مزہ؟ بولیے. میرے ابا جی نا میری اماں سے کہتے ہیں اچار ڈال لو مرتبان میں اور میں تمہیں بھڑولے میں گندم بھر دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا سال پرواہ نہیں. اللہ خیر کرے گا. اپنی غریبی کو چھپانا بھی سیکھیں اور اس پر ناز کرنا بھی سیکھیں. یہ چیز آپ کو قوت والا کرے گی، طاقت والا. یہ بس کر دیں. ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے لینے والوں کی. او خدا کے بندو دینے والا تو رب ہے، وہ تمہیں بڑا ہی عطا فرمائے گا. وہ لوگ بڑے ہی قابل تحسین ہیں جو امیر ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ، پر غریبوں کو سمجھنا چاہیے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو رمضان میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ آٹا بانٹ رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں آٹا لینے آئی.